بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، 1851 سے پہلے اس دنیا کا کوئی بھی انسان یہ بات نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کا کیا بنا تھا اور اس کے باقیات کہاں ہیں اور ہے بھی یا نہیں۔ تورات، انجیل اور قرآن مجید میں اس واقعے کا مکمل ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتا ہوا فرعون سمندر کے پانی میں اپنی قوم سمیت غرق ہو گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ سمندر کے درمیان میں بننے والے راستے سے گزر گئے تھے۔ اس کے بعد فرعون کا کیا بنا تھا، اس کے بارے میں بائبل اور تورات بالکل خاموش نظر آتی ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت عجیب بات کہی گئی تھی جس کی کسی کو بھی اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ سورۃ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا انجام کچھ اس طرح بیان فرمایا تھا: بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ دراصل فرعون کے سمندر میں ڈوب جانے کے بعد سمندر نے اللہ کے حکم کے ساتھ فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا تھا، جبکہ باقی تمام لشکر میں سے کسی کا بھی کوئی نام و نشان باقی نہ ملا۔ پیارے دوستو، مصریوں میں سے کسی نے جب فرعون کی لاش کو اہل ساحل پر پڑا ہوا دیکھا تو اس نے اس لاش کو پہچان کر دربار میں اطلاع کر دی۔ فرعون کی لاش کو محل میں پہنچایا گیا۔ درباریوں نے پورے شان و شوکت کے ساتھ اس کی لاش کو مسالے لگا کر تابوت میں محفوظ کر دیا۔ پیارے دوستو، فرعون کی لاش کو محفوظ کرتے وقت درباریوں سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ دراصل فرعون کے سمندر میں غرق ہونے کے بعد کچھ عرصہ اس کی لاش سمندر کے اندر ہی رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے اوپر سمندر کی نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی۔ درباریوں نے اس کی لاش پر اس تہ کو اسی طرح رہنے دیا اور اسے محفوظ کر دیا۔ پیارے دوستو، وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے بہت کچھ دب گیا، یہاں تک کہ فرعون کی ہنوت شدہ لاش بھی زمین کی تہ کے نیچے چھپ گئی۔ فرعونیوں کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہن میں رہ گئے۔ پیارے دوستو، اس واقعہ کے تقریباً 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آسمانی آخری کتاب میں فرعونیوں کے قصے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے۔ اسی سلسلے میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے متعلق آیات کریمہ بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر اس خدائی کے دعوے دار کی لاش کو کہاں پر محفوظ کیا گیا تھا اور اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ پیارے دوستو، سن 1871 عیسوی میں مصر کے شہر الگورنیا سے تعلق رکھنے والے ایک چور جس کا نام احمد عبد الرسول تھا، اس کو فرعون کی ہنوت شدہ لاشوں کی طرف جانے والے راستے کا پتہ چل گیا۔ وہ اس راستے سے سرنگ کے اندر داخل ہوتا اور اندر رکھے ہوئے فرعونیوں کے قیمتی سامان کو چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ پھر ایک دن کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس راستے سے اس سرنگ میں داخل ہوا کرتا تھا وہ دریائے نیل کے قریب تھا۔ پیارے دوستو، وہاں سے ملنے والے راستے کو جب مزید کھودا گیا تو وہاں پر دوسری لاشوں کے ساتھ سمندر میں غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر فرعون کا نام لکھا ہوا تھا۔ پیارے دوستو، پھر ان لاشوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے اور پھر جب ان لاشوں کا جائزہ لیا گیا تو فرعون کے جسم پر جمی ہوئی نمک کی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا تھا اور بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ بہت بڑی کھوج تھی، لہٰذا دنیا بھر کے آرکیولوجسٹ اور سائنسدان مصر آنے لگے۔ پیارے دوستو، اس لاش کی مزید تحقیق کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھا اور خدائی کا دعوے دار تھا۔ پیارے دوستو، پھر فرعون کی لاش کو عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، پھر 1982 میں فرعون کی لاش خراب ہونے لگی تو اس وقت مصر کی حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی لاش کو خراب ہونے سے بچایا جائے، لہٰذا مصری اور فرانسیسی سائنسدانوں نے مل کر فرعون کی لاش کو فرانس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ پیارے دوستو، جب فرعون کی لاش کو فرانس میں پہنچایا گیا تو اس وقت فرانس کے موجودہ حکمران اپنے تمام عہدے
عہدیداروں اور سپاہیوں کے ساتھ فرعون کے استقبال کے لیے خود وہاں پر موجود تھے۔ پیارے دوستو، فرعون کی لاش کا استقبال کسی زندہ بادشاہ کی طرح بالکل کیا گیا۔ فوجیوں نے توپوں کے ساتھ فرعون کی لاش کو سلامی دی اور پھر فرعون کی لاش کو ماہر ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، ڈاکٹرز کی اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائی نے کی تھی۔ پیارے دوستو، مائکروسکوپ ٹیسٹس کے ذریعے فرعون کی لاش کے ہر حصے کا باریکی کے ساتھ جائزہ لیا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ لاش اور جسم میں سمندر کے ذرات ابھی تک موجود ہیں۔ پیارے دوستو، ڈاکٹر مورس نے اس لاش کے بارے میں مزید تحقیق کرنے کی کوشش کی تو ان کو معلوم ہوا کہ اس لاش کا ذکر مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے موجود ہے۔ پیارے دوستو، ڈاکٹر مورس بوکائی کو اس بات کا علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ مسلمانوں کا ملک ہے، تو ڈاکٹر مورس بوکائی اس تجسس کے عالم میں مصر جانے پر مجبور ہو گئی۔ پیارے دوستو، کیونکہ ڈاکٹر مورس بوکائی خود ایک سائنسدان تھے، لہٰذا انہوں نے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ پیارے دوستو، اس مسلمان سائنسدان نے ڈاکٹر مورس بوکائی کو قرآن مجید کی سورۃ یونس کی ان آیات کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ کرنا اور پھر اس کا سمندر میں غرق ہو جانا اور پھر سمندر سے باہر نکل کر اس کی لاش کا ہنوت ہو جانا اور پھر سائنسدانوں کے ذریعے اس کی لاش کو محفوظ کر لیا جانا اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی لاش کا دوبارہ ملنا، یہ تمام چیزیں صرف ایک ہی طرف اشارہ کر رہی تھی اور وہ بہت واضح تھا کہ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ پیارے دوستو، فرعون کی لاش محفوظ کر کے ایسے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ صرف انٹرنیٹ کے ایک کلپ پر تمام رسائل، چینلز اور میوزیم میں اربوں لوگوں کے سامنے یہ ہستہ حال اور قابل ترس لاش لوگوں کے سامنے موجود ہے، عبرت کے لیے اور سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق صرف وہی رب ہے جو سب کا خالق و مالک ہے۔ پیارے دوستو، ڈاکٹر مورس بوکائی قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ سن کر بے ساختہ ہو کر یہ پکار اٹھے کہ اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی بھی سچا ہے۔ ڈاکٹر مورس بوکائی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔